الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء حدیث مصطفیٰ پیاری جو سینوں سے لگاتے ہیں حدیث مصطفیٰ پیاری جو سینوں سے لگاتے ہیں وہ دین و دنیا اندر امن و امان پاتے ہیں حدیث مصطفیٰ خاطر سفر کرتے ہیں جو طالب حدیث مصطفیٰ خاطر سفر کرتے ہیں جو طالب اللہ کے فرشتے اس کی راہ میں پر بچھاتے ہیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے
بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ کلمہ پڑھ لینے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقرار کرنے کے باوجود وہ اس قدر ناآشنا اور جاہل ہیں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق کا بھی علم نہیں۔ وہ گناہ گار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو توحید کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ کے ذمہ یہ ذمہ داری سونپی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہی اعلان فرمایا کہ فَعْلَمْ، اے محبوب علم حاصل کر لیجئے، تعلیم حاصل کر لیجئے، کیونکہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کر لیتا ہے، علم کے حصول کے بعد اس انسان کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے، خامند کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، بڑوں کا حق کیا ہے، چھوٹوں کا حق کیا ہے، بھائیوں کا حق کیا ہے، بہنوں کا حق کیا ہے، برادری کا حق کیا ہے، خاندان کا حق کیا ہے، کہاں سچ بولنا ہے، کہاں جھوٹ بولنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ یہی فرمایا کہ فعلم، پہلے علم حاصل کرنا ہوگا۔ علم کے حصول کے بعد جب آپ اپنے علم کے بل بوتے پہ آپ جب لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے تو پھر آپ کی وہ دین کی دعوت بھی مؤثر ثابت ہوگی۔ اگر آپ علم اپنے پاس موجود نہیں اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ دین کی دعوت بھلے آپ ان کو دیتے رہیں گے، آپ کی اس دعوت میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دعوت میں اثر کا واحد ذریعہ جو ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے علم حاصل کر اس کے بعد پھر دعوت دے کہ بے شک شان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی بات بیان فرمائی۔ سنن ابن ماجہ کی حسن درجہ کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ لوگوں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ یاد رکھیں، کسی شخص کو دین کا علم حاصل ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی انسان کو قرآن و سنت کا علم حاصل ہو جائے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا علم، قرآن و سنت کا علم، یاد رکھیں یہ قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین اسلام کا علم جو ہے
اللہ کی بہت بڑی خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، اور یہ خیر، یہ بھلائی، یہ اچھائی اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اسی شخص کو عطا فرماتے ہیں جس سے خیر کا ارادہ چاہتے ہیں۔ ہر بندہ عالم نہیں بن جاتا، ہر انسان قرآن و سنت کا داعی نہیں بن جاتا، بلکہ قرآن و سنت کا علم اللہ اسی کو ہی حاصل کرنے کی توفیق اور جرأت عنایت فرماتا ہے کہ جس کو اللہ دین اور دنیا کی بھلائی اور اچھائی عطا فرمانا چاہتا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالی دنیا کا مال، دنیا کا پیسہ، دنیا کی جاہ و جلال، دنیا کا سرمایہ، دنیا کا بینک بیلنس تو ہر شخص کو عطا فرماتا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالی دنیا کا سرمایہ عطا فرماتا ہے، لیکن لوگوں یاد رکھیے، دین کی دولت، دین کا سرمایہ، دین کی خیر، دین کا علم اللہ انہی لوگوں کو عطا فرمایا کرتا ہے جن لوگوں سے اللہ محبت کا اعلان کیا کرتا ہے۔ مال تو ہر کسی کے پاس ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، کاروبار ہر بندہ کرتا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بینک بیلنس ہر کسی کے پاس ہے کمی بیشی کے ساتھ، لیکن اللہ دنیا میں مال ہر انسان کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا علم اللہ صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس کے ساتھ اللہ محبت کیا کرتا ہے۔ دین کے علم کا حاصل ہو جانا گویا کہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا، محبت کا، پیار کا ارادہ رکھتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس انسان کو دین کی فقہ اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بہت سرمایہ ہے، میرے پاس بڑا کاروبار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو اس نے مجھے یہ دنیا کا مال عطا فرمایا ہے، اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو اللہ نے مجھے دنیا کا بینک بیلنس عطا فرما دیا ہے۔ گویا کہ انسان مال کی کثرت اللہ کی محبت کی دلیل سمجھتا ہے، جبکہ قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس کے پاس مال ہو اللہ کی محبت کی دلیل نہیں، جس کے پاس بگ بیلنس ہو، ہاں جی، بڑا کاروبار ہو، بینک بیلنس والا ہو، بڑا کاروبار رکھتا ہو، اللہ کے پیار اور محبت کی دلیل نہیں، اللہ کے پیار اور محبوب ہونے کی دلیل یہ ہوگی اللہ اس کو دین کا علم عطا فرمائے گا، یا اس کے بعد رب کا قرآن ہوگا، محمد رسول اللہ کی حدیث ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص کے پاس میرا بیٹھنا ہوا، بہت پرانی بات ہے، اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے اپنے ڈرائنگ روم کی دیوار کی ایک سائڈ پہ ایک الماری بنائی ہوئی، اور اس الماری میں اس نے مختلف قسم کی ٹرافیاں سجائی ہوئی تھیں، 1 فٹ کی، 2 فٹ کی، 3 فٹ کی، 1.5 فٹ کی، چھوٹی بڑی، اور کچھ شیڈز وغیرہ بھی اس نے رکھی ہوئی تھی اور کچھ لٹکائی ہوئی تھی۔ مالدار آدمی تھا۔ بات چیت چلتے چلتے اس نے یہ کہا، میں اللہ پہ بڑا راضی ہوں، میں اللہ پہ بڑا خوش ہوں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے مجھے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، میں اللہ پہ بڑا خوش ہوں، اس وجہ سے کہ اگر اللہ میرے ساتھ خوش نہ ہوتا تو یہ دنیا کا مال اور یہ دنیا کا سرمایہ اللہ مجھے عطا نہ کرتا، اور اگر مال کی بہتات، مال کی کثرت،
کاروبار کا ہونا اگر یہ اللہ کے محبت کی دلیل ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنی نافرمانوں کو جو ہے ایک لقمہ بھی کھانے کے لیے نہ دیتا۔ قارون کے پاس خزانہ کم تھا، فرعون کے پاس خزانہ کم تھا، حامان شداد کے پاس خزانہ کم تھا، مشرکین مکہ کے پاس دولت کم تھی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے۔ آج کا دنیا کا مسلمان جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اگر مال ہے اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں نے آپ کو سنائی، مستدرک حاکم کی روایت، فرمایا اللہ جس کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہوتا ہے اس کو مال دے یا نہ دے، پیسہ دے یا نہ دے، اس کا بنگلہ ہو یا نہ ہو، گاڑی ہو یا نہ ہو، مکان ہو یا نہ ہو، ایک وقت کے کھانا ہو یا نہ ہو، لیکن جس سے اللہ محبت کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے قرآن والی نعمت سے نواز دیتا ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث والی نعمت عطا فرما دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طالب علم کے لیے، طالب دنیا کے لیے نہیں، طالب مال کے لیے نہیں، طالب دنیا کے سرمایہ کے لیے نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے طالب علم کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین دعا بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آج ہم دیکھیں کیا اس دعا کا مصداق ہم میں سے کون کون ہے جو دعا امام الانبیاء نے ایک طالب علم کے لیے کی ہے۔ ہم ذرا اپنے انصاف کے ترازو کے پلڑے میں اپنے آپ کو رکھ کے ذرا تولے تو صحیح، وزن تو کریں، کیا اس دعا کا مصداق، اس دعا کی شمولیت میں ہم بھی ہیں شامل یا نہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا نظر اللہ امران سمع مقالتی فحفظها وواها ثم اداها، نظر اللہ امران، تر و تازہ رکھے اللہ اس مرد کو، با رونق رکھے اللہ اس مرد کو، ہنستا بستا رکھے اللہ اس مرد کو، خوش و خرم رکھے اللہ اس مرد کو، دنیا کی ہر نعمتوں سے مالا مال فرما دے اللہ اس مرد کو، دین کی ہر نعمت سے مالا مال فرما دے اللہ اس مرد کو۔ کس مرد کو؟ فرمایا سامع مقالتی، جب بھی کوئی سنانے والا، جب بھی کوئی قرآن و سنت کا علم پہنچانے والا باب الاسلام مسجد میں پہنچ جاتا ہے، گجر چوک پہ آ جاتا ہے، منظور کالونی کے ایریے میں اعلان ہو جاتا ہے آج لوگوں فلاں نماز کے بعد قرآن و سنت کا علم پڑھایا جائے گا، او لوگوں آج فلاں نماز کے بعد قرآن و سنت کا درس دیا جائے گا، تم لوگوں نے شرکت بھی کرنی ہے، اعلان بھی ہو جاتا ہے، اعلان سنا بھی دیا جاتا ہے، اعلان سن بھی لیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس بندے کو ہنستا بستا رکھے، کس کو؟ سمع مقالتی، جو میرا مقالہ سنتا ہے، جو میری بات سنتا ہے، جو میرا قول سنتا ہے، جو میری حدیث سنتا ہے، جو میرا فرمان سنتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے سننے والوں کو پہلے بشارت سنائی ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا تھا سنانے والے تو بہت ہوں گے، سننے والے بہت کم ہوں گے، سنانے والوں کی کثرت ہوگی، سننے والوں کی قلت ہوگی، سنانے والے آئیں گے لیکن سننے والے کوئی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کو خوش خرم رکھے، سامع مقالتی، جو میرا مقالہ سنتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فحفظها ثم اداها، میرا فرمان سننے کے بعد اس کو یاد بھی رکھتا ہے، علم عملی جامہ بھی پہناتا ہے، سننے کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ نماز کے بارے میں سننا تو نماز پڑھنے والا بن گیا، روزے کے بارے میں فرمان سن
سنا تو روزہ رکھنے والا بن گیا، اطاعت کے بارے میں فرمان سنا تو اطاعت گزار بن گیا، والدین کی فرما برداری کے بارے میں فرمان سنا تو والدین کا فرما بردار بن گیا، اللہ اکبر، سچائی کے بارے میں فرمان سنا تو سچ بولنے والا بن گیا، جھوٹ کی سختی کے بارے میں فرمان سنا تو جھوٹ کا تارک بن گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا، سنتا بھی ہے، یاد بھی رکھتا ہے، اور پھر جیسے اس نے سنا ویسے آگے بھی پہنچاتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کو دنیا کی ہر نعمتوں سے مالا مال فرما دے اور اللہ اس بندے کو دنیا کا کوئی دکھ نہ پہنچنے دے۔